اب میں نے عرض کیا شروع میں کہ برے صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا، برے صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا، پر لوگ صوفیاء کرام کے عمل کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، صوفیاء کے عمل کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، طرز عمل دیکھتے تھے، ان کی بول چال کو دیکھ کر، ان کی مٹھاس کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے، ایک دن آپ جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ لگ کے آپ کو گالیاں دینے لگ گیا، گالیاں دیتا گیا، آپ سنتے گئے، وہ گالیاں دیتا گیا، جب بستی کے قریب پہنچے نا تو آپ نے فرمایا، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا اے سنگیا جتنی گالیاں دینی ہے نا مجھے ادھر ہی دے لے، مجھے ادھر ہی گالیاں دے لے۔ اس نے کہا کیوں، میں کوئی ڈرتا ہوں آپ سے، آپ کا گھر قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو جتنی گالیاں دینا ہے نا ادھر دے لے، اگر تو بستی میں مجھے گالیاں دے گا نا تو یہاں کوئی میرے چاہنے والے رہتے ہیں، مجھے ڈر ہے وہ تجھے تکلیف نہ پہنچا دے، مجھے ڈر ہے وہ تجھے تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے تو ادھر ہی مجھے گالیاں دے لے۔ تو اس طرز عمل نے اس شخص کو اتنا موم کیا، اس کی حالت ہی بدل گئی، اس کی حالت ہی بدل گئی۔ ہم نے نا یہ تعلق توڑ دیے، ہم نے یہ رشتے توڑ دیے۔ شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ سونے اور چاندی کی تجارت کرتے تھے، اتنے بڑے تاجر تھے۔ آپ کے اب روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو رہنے والا کمرہ تھا نا، اس طرح کا شہنشاہ کا بھی روم نہیں ہونا تھا شاید، جس طرح کے کمرے میں آپ رہتے تھے، اتنا بڑا آپ کا زبردست۔ اور ملتان شہر میں سب سے بڑی خانقاہ ان کی تھی، اور سب سے بڑا لنگر خانہ آپ کا تھا، سب سے بڑا درس آپ کا ہوتا تھا۔ اب مجھے بتائیں، آج ہمارے ذہن میں جاتا ہے کہ شاید وہ بس ایک دنیا میں نکر میں لگ کے بیٹھ جانے والے لوگ تھے اور بس نکر میں ہی لگ جایا کرتے تھے۔ فرمایا 70,000 کے قریب لوگ آپ سے درس لیتے تھے۔ کتنے؟ 70,000 کے قریب لوگ آپ سے درس لیتے تھے، اور آپ جمعہ کے دن اپنی مسجد میں جب درس دیتے تھے تو کہتے ہیں کئی جنازے اٹھ جاتے تھے آپ کی بات سن کر، لوگ وجد میں آ کر اپنی جان فدا کر بیٹھتے تھے۔ یہ ان صوفیاء کا مشرب تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لوگ مسافر آتے، جس کو کہیں رہنے کو جگہ نہ ملتی وہ صوفیاء کی کوٹھڑی میں رہتا تھا، وہ صوفیاء کے آستانوں پہ رہتا تھا، جس کو کہیں سے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ صوفیاء کے آستانوں پہ آ کے رہتا تھا، اور رب کائنات ان کے لنگر چلائی رکھتا تھا، ان کے لنگر ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان وہ جب صوفیاء، فرمایا جب تم اس حالت میں چلے جاتے ہو نا کہ من لم تکن ترا فإنہ یرا، کہ تم نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے، فرمایا پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ تم بھی دیکھنے لگ جاتے ہو، تم بھی دیکھنے لگ جاتے ہو، اور جب تم دیکھنے لگ جاتے ہو تو فرمایا پھر خالق اور مخلوق کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ پھر بندے کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، بندے کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ صوفیاء کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہوتی، یہ کوئی بڑے جگیردار نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی بڑے بڑے کمالات اور بزنس نہیں ہوتے، پر تیرے گھر میں 5 لوگوں کا کھانا پکتا ہے تو پوری نہیں پڑتی، وہاں کئی 100 کھا جاتے ہیں، پھر بھی لنگر چلتے رہتے ہیں، پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ حضور قدوۃ الاولیاء کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ وہ ایوب خان کا دور تھا، وہ حضور پیر صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا ہم آپ کے لنگر کے لیے کچھ دے دیتے ہیں، کوئی سرکاری طور پہ کچھ لگا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایوب خان جب اللہ کے خزانے ختم ہو گئے نا تو تیرے سے مانگ لوں گا، جب اللہ کے خزانے ختم ہو گئے تو تیرے سے مانگ لوں گا۔ تو وجہ پتا تھی نا ان کو کہ ہم جس دروازے سے لیتے ہیں وہ دروازہ تو ختم ہی کبھی نہیں ہوتا، وہ دروازہ تو ختم ہی نہیں ہوتا، جو آتا ہے کھاتا ہے، جو آتا ہے کھاتا ہے، جو آتا ہے کھاتا ہے۔ وہ اگر روٹی نہ بھی کھلا سکے نا تو وہ روح کی غذا اتنی دیتے ہیں کہ ساری بھوک مٹ جاتی ہے، ان کے پاس روح کی غذا ہوتی ہے۔ لوگ آتے تھے ان کی غذا لیتے تھے، وہ کسی کو قدر کی غذا دیتے تھے، کسی کو عشق کی غذا دیتے تھے، کسی کو ادب کی غذا دیتے تھے، کسی کو تقوی کی غذا دیتے تھے، کسی کو زہد کی غذا دیتے تھے، کسی کو ورا کی غذا دیتے تھے۔ جو ان سے ایک بار غذا لے جاتا تھا نا
اسے کائنات میں کسی اور غذا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کسی شے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن ان کے رشتے پکے تھے، ان کے رشتے پکے تھے۔ ہمارے پاس داتا حضور کا مزار ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مہینے میں حاضری دیتے ہوں وہاں پہ؟ کئی دن گزر جاتے، ہم نہیں جاتے، ہمارے پاس مصروفیت ہے، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں شیخ زندگی میں جتنا فیض عطا کرتا ہے نا، اس سے ڈبل فیض قبر میں جا کے عطا کرتا ہے، قبر میں جا کے عطا کرتا ہے۔ تم جایا کرو ان اللہ والوں کے مزارات پہ، جایا کرو، حاضری دیا کرو، معمول بناؤ۔ جب دنیا سے اکتا جاؤ نا، وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ کرنے کی کوشش کیا کرو، رب سے باتیں کیا کرو۔ جب تم رب سے باتیں ان کے دروازے پہ بیٹھ کے کرو گے نا، تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ حیا کا ایک معنی شرم حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا رب کائنات جب بندہ اس کے بندے کے دروازے پہ بیٹھ کر اس کی ذات سے ہم کلام ہوتا ہے، تو پھر رب تجھے مجھے نہیں دیکھتا، اس کو دیکھتا ہے۔